السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ خطے کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ ایران پر اب یو اے کی جانب سے پہلا حملہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے جو ایران امریکہ جنگ ہے اس میں مختلف ممالک بھی اب شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب بہت ہو گئی، بہت جو ہے حدوں کو کراس کر لیا ہے ایران نے۔ اب کیا یو اے نے جو پہلا حملہ کیا اس کے ساتھ سعودی عرب بھی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں صرف بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یو اے نے ایران پر پہلا حملہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا جیسے یروشلم پوسٹ، ٹائمز آف اسرائیل اور چینل 12 انہوں نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران پر پہلا خوفناک حملہ کر دیا ہے۔ حملے کا ہدف انہوں نے بتایا کہ ایران کی ایک واٹر جو پلانٹ ہے اس پر جو ہے یہ حملہ کیا گیا۔ یہ ایک ایسی فیکٹری ہے جس سے ایران کا بہت زیادہ پانی جو ہے وہ صاف وہاں پر کیا جاتا ہے۔ یہ حملہ مبینہ طور پر یو اے ایئر فورس نے کیا اور اسے ایران کے خلاف ایک وارننگ میسج قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ایران خلیجی ممالک پر حملے جاری رکھے گا تو یو اے محدود پیمانے پر اب جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ کل یہ وارننگ دی گئی تھی سعودی عرب کی جانب سے کہ بہت ہو گئی، اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے تو ہم باضابطہ طور پر مکمل طور پہ جو ہے اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے۔ اور پھر اس وقت جو امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملے کر رہے ہیں، سعودی عرب نے کہا تھا کہ اب ہم اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے، اور آج یہ اتنی بڑی خبر آ رہی ہے کہ یو اے نے جو ہے شامل ہونے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ دعویٰ اس لیے اہم ہے کیونکہ اب تک یو اے صرف جو ہے دفاعی کردار میں تھا، یعنی جو ایران کے میزائل اور ڈرونز کو وہ روک رہا تھا، خود حملہ نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے آپ نے سمجھنا ہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ پورا خطہ بری طرح سے ڈیمیج ہوا ہوا ہے، بری طرح سے متاثر ہوا ہوا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو جنگ نہیں لڑ رہے ان کو پیٹرول، تیل اور جو باقی چیزوں کی مہنگائی ہے، اتنی خوفناک صورتحال ہو چکی ہے، یقین کریں ہر ملک اس سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتی ہے۔ ایران نے ایک ساتھ متعدد ملکوں کے ساتھ اس وقت جنگ جو ہے مول لے لی ہے۔ یہ جنگ فروری 2026 کے آخر سے شروع ہوئی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا۔ ہدف تھا ایران کی قیادت سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی، ان کی ہلاکت کی رپورٹس تھی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نیوکلیئر سائٹ سے بیلسٹک میزائل پروگرام، فوج اور تیل کی تنصیبات پر جو ہے حملے کیے گئے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جو ہے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ایران نے بدلے میں اسرائیلی امریکی اڈوں، خلیجی ممالک میں جیسے یو اے میں، بحرین، قطر، کویت، سعودی عرب میں جتنے بھی ان کے جو ہے امریکی اڈے تھے، سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملہ کر دیا۔ اور یو اے پر سب سے زیادہ حملے کیے گئے ہیں۔ یو اے پہ تقریباً 40% جو ہے وہ حملے کیے گئے۔ 1200 پلس میزائل ڈرونز کا جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا تھا بہت پہلے کہ یو اے اس جنگ میں کود جائے گا کیونکہ یو اے کو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا گیا۔ یو اے بہت بڑے پیمانے پر ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا سے ایک ہب ہے دبئی، دنیا وہاں پر آتی ہے، کاروبار کر رہی ہے، ٹورزم بہت زیادہ ہے، بہت برے حالات تھے، ٹورزم بری طرح سے متاثر ہوا ہے وہاں پر، جو ہے پراپرٹی مارکیٹنگ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، اس کے بعد بزنس بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، لوگ وہاں سے جا رہے ہیں۔ اب تک بحرین میں ایران نے ایک جو ہے پانی کا پلانٹ حملہ کیا جس سے پانی کی تنصیبات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسی حالت میں آسان چیزیں نہیں ہیں۔ ایران کے صدر جو ہیں مسعود پزشکیان نے خلیجی ممالک سے معافی مانگی تھی، اگر ان کے علاقے استعمال نہ ہو تو حملے روک دیں گے، لیکن حملے جاری رہے ہیں۔ ایک سینئر اماراتی آفیسر ہے جیسے کہ ڈاکٹر علی راشد النعیمی اور دیگر نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر یو اے نے ایسا حملہ کیا ہوتا تو ہم خود کھلے عام جو ہے اعلان کرتے، چھپاتے نہیں۔ اگر یو اے ایران پر حملہ کر چکا ہوتا تو اس وقت ہم خود اس بات کو اعلان کہتے کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس وہ کہتے ہیں نامناسب ہے۔ یو اے نے یہ بھی کہا کہ دفاعی اقدامات ہوں گے تو عوامی اور واضح ہوں گے۔ پچھلے ہفتے بھی اسرائیلی میڈیا نے قطر پہ ایسے ہی دعویٰ کیا تھا، جس سے قطر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ بھائی ہم ابھی لڑ نہیں رہے، ہمیں لڑانے کی کوشش نہ کرو، تم نے پہلے ہماری جنگ کروا دی ہے۔ لیکن خلیجی ممالک جو ہیں، علاقے شدید مشکلات کا شکار ہے، سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ یو اے ہوا ہے۔ جو آبنائے ہرمز ہے اس میں شدید کشیدگی ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل سے منسلک جہاز ہیں ان کو گزرنے کی اجازت نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ متعدد ٹینکرز پہ ڈرون حملے اس وقت ہو چکے ہیں، میزائل حملے ہو چکے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بڑا خوفناک نتیجہ ہے۔ تیل اور گیس کی عالمی سپلائی بری طرح سے رک چکی ہے۔
جو ٹینکس ہیں ان کی آمد و رفت تقریباً ختم ہو چکی ہے، صرف چند جہاز گزر رہے ہیں جیسے تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ خلیجی ممالک جیسے UAE، کویت وغیرہ پر ایران کی طرف سے ڈرون اور میزائل حملے جو ہیں وہ مسلسل ہو رہے ہیں، جس سے ایئرپورٹس، بندرگاہیں، امریکی اڈے، شہری بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک UAE جو ہے مسافہ 2 آبنائے ہرمز میں دھماکے سے ڈوب گیا، جس میں انڈونیشیا کا عملہ لاپتہ تھا، ابھی لاپتہ ہو چکا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے ان کا۔ تو ابھی وزارت خارجہ کا فوری اور انتہائی اہم ترین ایک ارجنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا UAE کی جانب سے۔ UAE نے ایران کے حملوں کی شدید الفاظ سے مذمت کی ہے، تہران نے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے، سفیر اور جو جتنے عملے ہیں ان کو واپس وہاں پہ بلا لیا ہے، اور ان کا UAE کا موقف ہے کہ یہ حملے اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں، ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں، شہری علاقوں کو نشانہ بنانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے، اور یہ علاقائی امن، توانائی کی سلامتی اور عالمی معیشت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ UAE کے جو صدر شیخ محمد بن زائد نے کہا کہ ملک جنگ کے دور میں ہے، لیکن دشمن ایران کو مخاطب کرے کے خلاف آسان شکار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں UAE تیار ہے، مکمل طور پر تیار ہے، کمزور نہ سمجھا جائے، اور وہ اپنے ملک اور شہریوں کی حفاظت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مضبوطی سے مقابلہ کرے گا۔ وزارت دفاع کی جانب سے بیان جاری ہوا کہ ایران نے اب تک 238 بیلسٹک میزائلز اور 1422 ڈرون فائر کیے ہیں، جس میں سے زیادہ تر روک لیے گئے ہیں، لیکن 4 افراد کی جان چلی گئی ہے۔ UAE کی ایئر ڈیفنس مکمل طور پر تیار ہے اور کسی بھی حملے کا سخت جواب دیا جائے گا، یعنی کہ جلد ہی یہاں سے جواب کی امید کی جا رہی ہے۔ جنگ بہت خوفناک ہونے جا رہی ہے۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ سچویشن کیسی اور کہاں پہ لگ رہی ہے۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔